الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین، جو شریعت اور اسلام دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان. اسلام کی دولت کا ملنا اور اسلام کے ایک ایک فرض کو ادا کرنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہمارے لیے سب سے بہتر اور بہترین عمل ہے. اور اسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کا کرنا، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع فرمایا ہے، چاہے وہ کام انسان کو بظاہر اچھا ہی کیوں نہ لگے، وقتی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام صحیح ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ کام اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہوتا. تو ایسے کاموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اور اسلام کے اندر کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو کرنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خرچ کے لائن سے ہوتی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لائن سے ہوتی ہیں. کہ اللہ کے راستے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور جو بھی چیز کسی جگہ کے اوپر لگائی جاتی ہے، تو جس طریقے سے نماز کے پڑھنے کا ثواب انسان کو ملتا ہے، حج کے کرنے کا ثواب خود اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ کہا کہ جو حاجی حج سے اپنے گھر کے اوپر واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا لوٹاتے ہیں جیسا کہ وہ آج ہی اس دنیا کے اندر آیا ہو. روزے کا ثواب اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کا بدلہ ہوں. نماز کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہاری نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دنیا کے اندر کہ وہ تمہیں برائی سے اور برے کاموں کو کرنے سے کیا کرتی ہے، روک دیتی ہے. تو جس طریقے سے اسلام کے اندر حج کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب
اچھے کام کرنے کا ثواب، برائی سے خود بھی بچنے اور لوگوں کو بچانے کا ثواب ہے، ایسے ہی اللہ کے راستے میں کسی زمین کو دے کر، اللہ کے راستے میں کسی روپیے اور پیسے کو خرچہ کر کے اللہ کے لیے اس زمین کو، کہ جب تک میں باقی رہوں گا اور میرے جانے کے بعد بھی قیامت تک، جب تک اس زمین کے اوپر قیامت برپا نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ نیک کام چلتا رہے گا۔ ایسے کام کے لیے اگر کسی نے زمین کو دے دیا، ایسے کام کے لیے اگر کسی نے پیسہ خرچہ کر دیا، ایسے کام کے لیے اگر پیسہ خرچہ نہیں بھی کیا لیکن اس کام کے اندر اپنے وقتوں کو لگایا، اپنے ہر چیز کو کیا کر دیا، قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جس طریقے سے نماز کے پڑھنے کے اوپر ثواب ہے، روزے کے رکھنے کے اوپر ثواب ہے، حج کے مکمل کرنے کے اوپر ثواب ہے، ایسے ہی کسی زمین کو کسی مدرسے کے لیے دے دیا، کسی زمین کو مسجد کے لیے دے دیا، کسی زمین کو مسافر خانے کے لیے دے دیا، کسی زمین کو یتیم خانے کے لیے دے دیا، کسی زمین کو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے دیا، یا پھر کسی زمین کو دواخانے کے استعمال کے لیے، کہ جتنے لوگ میں اس زمین کو دینے کے بعد یہاں پر اگر دواخانہ اگر قائم ہوگا، ہاسپٹل اگر بنے گا، تو قیامت تک جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور میں نے جو زمین دیا اس کے جگہوں کے اوپر اگر کالج بن گیا، اس کے جگہوں کے اوپر اگر اسکول اگر قائم ہو گیا، آنگن واڑی یا کوئی ایسی چیز قائم ہو گئی جو قیامت تک انسانیت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگر فائدہ مند ہوتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سارا کا سارا ثواب اس کے کھاتے میں کیا کرے گا، عطا فرمائے گا۔ اور اسی کو ہمارے زبان کے اندر وقف کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں کہ زمین کو روک لینا، یعنی جو میری اپنی خود کی زمین تھی، میں نے اللہ کے راستے میں مسجد بنانے کے لیے دے دیا، کسی اسکول کو قائم کرنے کے لیے دے دیا، کسی مدرسے کو بنانے کے لیے دے دیا، یا کسی ہاسپٹل بنانے کے لیے میں نے اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے حق سے اس کو روک کر اللہ کے حق کے اندر کیا کر دیا، داخل کر دیا۔ اسی کا نام وقف ہے، کہ جو بھی چیز انسان خرچہ کرے، پیسہ یا زمین خرچہ کرے یا کوئی بھی چیز ایسا ہو جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور امت کے فائدے کے لیے دے دیا جائے ہمیشہ کے لیے، نہ اس زمین سے اپنا کوئی تعلق ہو، نہ اس زمین کے اوپر اپنا نام ہو، نہ اس زمین کے اوپر اپنا حق ہو، بلکہ اس نیت سے دے دیا کہ سب کچھ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، تو اسی زمین کو وقف کی زمین کہتے ہیں۔ اور وقف کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، کہا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب عطا فرماتا ہے، وقف بھی کرنا ایک عبادت ہے، ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے، نہیں، بلکہ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا ثواب ہے، جس طریقے سے حج کا اور عمرے کا کرنا ثواب ہے، جس طریقے سے اچھائی کے کرنے کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو بچانے کا حکم دینا، جس طریقے سے یہ ثواب ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے کسی زمین کو وقف کرنا، اللہ کے راستے میں پیسے کو خرچہ کرنا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اور اس چیز کو خرچہ کرو جو ہم نے تمہیں روزی عطا فرمائی، کہ جس دولت کو ہم نے تمہارے لیے دیا ہے، جو دھن دولت ہمیں تمہیں روپیہ اور پیسے کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ تو ہم نے تمہیں روزی عطا فرمائی۔ کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں اس دن سے پہلے خرچ کرو جب دن من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آنے والا نہیں ہے، جس کو قرآن کریم نے ایک عجیب انداز کے ساتھ بیان فرمایا اور کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی بھائی کسی بھائی کے کام
نہیں آئے گا. کوئی بیٹا کسی باپ کے کام آنے والا نہیں ہے, کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آنے والا نہیں ہے, کوئی ماں اپنی بیٹی کے کام آنے والی نہیں ہے, کوئی دوست کسی دوست کے کام آنے والا نہیں ہے. اس وقت اور اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے, اور وہ اتنا خطرناک دن ہوگا. کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جو بڑا سخت زلزلے کا دن ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. کہ وہ دن قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ اس کی ہولناکی کو دیکھ کر, اس کی خطرناکی کو دیکھ کر اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی ہیبت اور خوفناک کی وجہ سے وہ اپنے حمل کو کیا کر دے گی, گرا دے گی. یعنی اس کی حیبت ہی ایسی ہوگی, اس کی چیخ اور چلانے کی آواز ایسی ہوگی, اور قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ زمین کے اوپر جو زلزلہ آتا ہے صرف ایک جھٹکا انسان کو کیا کرتا ہے, حرکت کے اندر لا لیتا ہے. زمین کے اوپر ایک اگر زلزلہ ایک سیکنڈ کے اندر آتا ہے تو ساری دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معمولی سی جھٹکے اتنے خطرناک ہے تو قیامت کا جھٹکا کیا ہوگا. تو کہا کہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ. کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے, اللہ نے جو مجھے روزی عطا فرمائی ہے, اللہ نے جو دھن دولت مجھے عطا فرمائی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ کوئی کسی کا ساتھ دے گا, نہ کوئی کسی کی سفارش کرے گا, کوئی کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ہم نے دنیا میں اللہ کے لیے وقف کر دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, کسی غریب کی مدد میں لگا دیا, کسی کے اسکول بنا کر دے دیا, ہاسپٹل کھول کر دے دیا, یا کسی جگہ کے اوپر مسجد نہیں تھی وہاں پر مسجد کو بنا کر دے دیا, یا کسی جگہ کے اوپر مدرسہ نہیں تھا وہاں پر مدرسہ بنا کر دے دیا, یا کسی جگہ کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے, ان کے عقائد کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اگر ہم نے مکتب کا انتظام کر کے اپنی جگہوں کے اندر دے دیا تو اسی کو وقف کہتے ہیں, اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود کیا کریں گے, عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول اور وقف کچھ آج کے زمانے میں نہیں ہے, یہ تو اسلام سے پہلے بھی وقف تھا. کفار مکہ خانہ کعبہ کی زمین, اپنی خود کی زمین انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے کیا کر دیا تھا, وقف کر دیا تھا. اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر چیز کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے, اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری زمین, یہ ہماری چیزیں, یہ سب کچھ اللہ کے عبادت کے لیے کیا ہے, وقف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی مسجد نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے اور لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے اور اس جگہ کے اوپر دین کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو کیا کر دیا, تعمیر کر دیا, جو آج مدینہ کے اندر بنی ہوئی. کیا تھا پہلے اس مسجد نبوی کے جگہوں کے اوپر کوئی زمین نہیں تھی, پہلے کوئی کچھ بنا ہوا نہیں تھا, بلکہ خالی اور چٹیل میدان کی زمین تھی. لیکن اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس زمین کو جو یتیم بچے حضرت سہیل اور حضرت سہل رضی اللہ عنہما, یہ ان کی زمین تھی, یتیم بچے تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسے دے کر کیا کر دیا, اس زمین کو ان سے خرید لے لی, اور اس زمین کو خرید کے اس جگہ کے اوپر اللہ کے نبی نے کیا کر دیا, مسجد تعمیر کی, اور کہا کہ یہ مسجد جو ہے یہ میری طرف سے اللہ کے لیے کیا ہے, وقف ہے, اور اس کے اوپر مسجد نبوی کو اللہ کے نبی نے کیا کر دیا, تعمیر کر دیا. اللہ کے نبی نے اس وقت آج سے 1400 سال سے زیادہ ظالم وقت ہو گیا, اس وقت اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تھا, اپنی جگہ دے کر, اپنے پیسوں سے اس جگہ کو خرید کر تعمیر کیا تھا, اور اللہ کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے خود ایسی زمینوں کو کیا کر دیا, وقف کر دیا. صحابہ کی سیرت سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ نے بھی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے اندر اگر سب سے پہلے کسی نے اگر کسی زمین کو اگر وقف کیا ہوگا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی. وہ کسی خاص قصے کے لیے تھا، لیکن عمومیت یہ ہے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی نے زمین کو وقف کیا ہوگا یا کسی چیز کو اگر وقف کیا ہوگا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھا جائے اور تاریخ کے پنوں کو، سیرت کے پنوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک یہودی کا مدینہ کے اندر اور مکہ کے اطراف کے اندر دونوں کے درمیان میں ایک کیا تھا، کنواں کھلا ہوا تھا. وہ کنویں سے لوگ پانی لے جایا کرتے تھے، سینک کر پانی پیا کرتے تھے اور اپنی ہر ضرورت کو کیا کرتے تھے اس کنویں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے. لیکن کچھ شرارت پسند لوگوں نے اس یہودی کے ذہن کو بھٹکا دیا اور اس یہودی نے مسلمانوں کا وہاں پر جو پانی لے جا کر وہ استعمال کرتے تھے ان کا آنا کیا کر دیا، پانی کے لیے بند کر دیا اور کہا کہ بھائی آپ اس کے بعد اس کنویں سے کوئی بھی پانی نہیں پیگا اور اس کنویں سے جتنا فائدہ ہر انسان اٹھاتا ہے وہ اس کنویں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. تو اس طریقے سے حکم لگا کر اس کنویں کے فائدے کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، پانی لینے کو ختم کر دیا. پھر جب بہت پریشانی کے حال سے لوگوں کو گزرنا پڑا، پانی پینے کو نہیں، سب چیزیں پریشانی کی زندگی گزر رہی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے دے کر وہ کنواں خریدا اور اللہ کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا. پھر اس کنویں سے ہر انسان، ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس کنویں سے کیا کرنے لگا، فائدہ اٹھانے لگا. اور آج تک وہ کنواں کیا ہے، بیر روما کے نام سے کیا ہے، مدینہ اور مکہ کے اندر آج بھی کیا ہے، موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک باغ کو بنایا اور وہ باغ کسی سے خرید کر امت کے لیے اور اللہ کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا کہ قیامت تک آنے والی نسل اس باغ سے کیا کر دے، فائدہ اٹھائے. اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا. تو وہی ان کے کھیت کی کھجوریں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باغ کی کھجوریں آج تک دنیا کا ہر انسان، ہر حاجی، ہر معتمر جو عمرہ کرتا ہے اور ہر وہ شخص جو حج کو جاتا ہے اور انڈیا کے اندر آتا ہے تو لاکھوں کروڑ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کھجوروں سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ وقف کی زمین سے لوگ کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس زمین کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور جس نے اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر کیا بنائے گا، گھر بنائے گا. فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی زمین دے کر اگر مسجد کو تعمیر کر دیا، کسی نے اپنی زمین دے کر مدرسے کو تعمیر کر دیا، کسی نے اپنی زمین دے کر یتیم خانے کو تعمیر کر دیا، اناث آشرم کو اگر کیا کر دیا، تعمیر کر دیا، آباد کر دیا، یا کسی نے اپنی زمین کو دے کر مکتب کو اگر قائم کر دیا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے شیشے کا محل کیا کرے گا، تیار فرمائے گا. تو یہ تھے وقف کے مسائل کہ آج جو پارلیمنٹ کے اندر اور ساری دنیا، انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جو وقف بورڈوں کا جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور جو اس بل کو لا کر ساری انسانیت اور خاص طور سے مسلمانوں کا جو حق وابستہ ہے، تو اس حق کو توڑنے کی آج کسی طریقے سے کیا کی جا رہی ہے، فکریں دلائی جا رہی ہے، فکریں کی جا رہی ہے. ایسے ہی جس طریقے سے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمین کو دیا تھا، حضرت عثمان نے لوگوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے کنویں کو وقف کر دیا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ کو آنے والی قیامت تک کے نسل کے لیے کیا کر دیا تھا، اپنے زمین کو وقف کر دیا تھا. حضرت عمر نے اپنے زمین کو وقف کر دیا تھا. ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے آباء و اجداد نے، مسلمانوں کے باپ داداؤں نے اور ہمارے باپ داداؤں نے ایسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زمین کے اوپر اور انڈیا کے اندر کیا ساری دنیا کے اندر کیا کر دیا، اللہ کے لیے زمین کو کیا کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا کہ بھئی میرے جانے کے بعد یہ ثواب کیا رہے گا، جاری رہے گا. حدیث کے اندر ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله وعمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سارے عمل
نماز پڑھتا تھا ختم ہو جائے گا، حج کرتا تھا عمل ختم ہو جائے گا، ذکر کرتا تھا عمل ختم ہو جائے گا، تلاوت کرتا تھا عمل ختم ہو جائے گا، اچھے کام کرتا تھا عمل ختم ہو جائے گا، اچھائی کا حکم دیتا تھا اس بات کا عمل ختم ہو جائے گا، برائی سے خود بھی بچتا تھا لوگوں کو بھی بچاتا تھا، یہ عمل ختم ہو جائے گا، انقطع عملہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں، اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو چلتا رہے قیامت تک اور اس کے قبر کے اندر اس کو کیا کرتا رہے، فائدہ پہنچاتا رہے، ثواب پہنچاتا رہے۔ کہا کہ اگر صدقہ جاریہ کے اندر کسی نے مسجد بنایا، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اسے ثواب عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر 1 روپیہ بھی لگایا، اپنی زمین تھوڑی سی بھی 1 بارش کی بھی اگر زمین دے دی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے جانے کے بعد بھی قبر کے اندر کیا کرے گا، اس کے ثواب کو چڑھائے گا۔ یا کسی نے لوگوں کے استعمال کے لیے بور کو کھود دیا اور اس بور ویل سے لوگوں نے کیا کر دیا، فائدہ اٹھایا، یا یتیم خانے کو بنا دیا، شادی خانے کو بنا دیا، کسی بھی ایسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو قیامت تک اور اس کے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، اور کل جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک محل کیا کریں گے، اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ چلنے والا صدقہ۔ اور کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا، علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو قیامت تک لوگوں کو دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم دیتے رہے، تو ایسے علم سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز کہا کہ ایسی نیک اولاد اگر انسان نے چھوڑ کر چلی گئی، ماں باپ نے اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرے، اپنے اولاد کو دیندار بنایا، انہیں دین سکھایا، انہیں ماں باپ کا ادب و قاعدہ سکھایا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، انہیں اخلاق سکھایا، انہیں معاشرت اور سماج کے اندر کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو ایسے نیک بنا کر اگر دنیا سے چلے گئے تو ماں باپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن اولاد جو بھی نیک عمل کرتے رہے گی اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے گی، اس کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، قبر کے اندر عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی تھی، صدقہ جاریہ، علم اور نیک اولاد، جس کا ثواب انسان کو قیامت تک قبر کے اندر کیا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ تو اسی حدیث کے زمرے کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے ہر جگہ زمین کو کیا کر دیا تھا، وقف بورڈ کے ذریعے سے کیا کر دیا، اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا۔ لیکن آپ حکومت کی ناسازگی بولو، یا پھر ان کی خلاف ورزی بولو، یا پھر اس جائیداد کو ہڑپنے اور اس جائیداد کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کے لیے جو وقف بورڈ کے جو قانون تھے، جو کارروائی اور جو بل پہلے بنا ہوا تھا، اب پھر سے اسی بل کو پارلیمنٹ کے اندر لا کر اس وقف بورڈ کے اندر ترمیم کی جائے گی، اور جب اس کے اندر ترمیم ہوگی تو ساری راہیں ان کے لیے قبضہ کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور زمین جتنی وقف کی زمین انڈیا کے اندر بولو یا ہر علاقے کے اندر صوبائی اعتبار سے جتنی زمین ہوگی، پھر وہ مہاراشٹر بولو یا کون سے بھی علاقے کا بولو، انڈیا کے اندر اس کا حکم جاری کر دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس زمینوں کے اندر کیا ہوگا، حکومت کا قبضہ ہوگا۔ اور یہ اجازت شریعت نے کسی کو نہیں دیا۔ قیامت تک آنے والا انسان اس وقف بورڈ کے اندر اور وقف کی زمینوں کے اندر نہ اپنا حق جتا سکتا ہے، نہ اپنا قبضہ کر سکتا ہے، نہ وقف کی زمین کے اوپر اپنے گھر کو تعمیر کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اور اس وقف کی زمین کے اوپر اگر کسی نے اگر قبضہ کر لیا اور اپنا ہڑپ کر کے اس زمین کے اوپر اپنا مکان تعمیر کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک رتی برابر اسے کیا کرے گا، سوال پوچھے گا۔ تو کہا کہ وقف کی زمین وہ اللہ کے لیے ہوتی، اس کے اندر نہ مسلمانوں کو اجازت ہے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اپنا قبضہ جمع کر اس زمین کو ہڑپ کر کے اپنے گھر کو تعمیر کرے یا اس کا پیسہ خرچہ کر کے اپنی زندگی کو عیش کے ساتھ گزارے۔ یہ قیامت تک آنے والی نسل تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وقف کے زمین کے اندر اپنا کیا کرے، حق جمع۔ تو ایسے ہی وقف کے زمین کے اندر حکومت نے ایک بل آیا، اور یہ بل آج سے نہیں بلکہ یہ 1954 سے اس بل کے اندر ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے اکابرین نے جد و جہد کر کے قانون بنایا کہ اس وقف کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی ترمیم نہیں کرے گا، کوئی اس وقف کی زمین کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔
جو اللہ کے لیے زمین دے دیا، ہم کو دے دیا، اس کے اندر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر کیا کرے، اپنے طرف سے کچھ کرے۔ لیکن جب یہ بل بنایا گیا 1954 کے اندر، تو پھر مسلمانوں کو یہ لگا کہ بھئی اس بل کے اندر آئندہ چل کے ہو سکتا ہے ترمیم داخل کریں گے لوگ۔ اس کے بعد پھر اور بل پارلیمنٹ کے اندر بنایا گیا 1985 کے اندر، پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بل قانون پاس ہوا کہ بھئی اس کے اندر صرف مسلمانوں کا حق رہے گا اور کسی کا حق نہیں رہے گا، اور کوئی نہ حکومت نہ کوئی ایجنٹ اس کے اندر کیا کرے گا، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرے گا۔ پھر بھی مسلمانوں کو ایسا لگا کہ اب اس بل کے اندر آئندہ چل کے کیا ترمیم ہوگی، تو ایسے کرتے کرتے 2010 کے اندر پھر اس وقف کے قانون کو بنایا گیا، اور سختی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اس وقف کی زمین کے اندر کوئی بھی قبضہ نہیں کرے گا اور کسی کا حق نہیں جمے گا۔ اس کے بعد اور ترمیم کرتے کرتے 2013 کے اندر پھر اس زمین کے اوپر کیا کیا، بل کو پاس کیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس کے اندر کوئی بھی ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کرے گا، ایک پکا قانون بنے گا۔ اس کے بعد ویسا قانون پکا آج تک 2024 تک وہ قانون چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں پہلے اور کل جمعرات کے دن 8 اگست کے دن، اور اس سے پہلے بھی وہ قانون اٹھا تھا، اب یہ مدعا اٹھا کہ وقف کی جتنی زمینیں ہیں انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، تو اس منتری نے یہ کہا کہ بھئی اس وقف کی زمین کے اندر ہم 40 ترمیم کریں۔ کتنی ترمیم؟ 40۔ اور وہ ایک یہ بتائیں کہ اس کے اندر ان کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ ہے، یہ سب چیزیں کیا کریں، انہوں نے اپنے بل کے اندر بتائے اور سب چیزیں بتائی پارلیمنٹ میں۔ لیکن یہ بل جو ہوگا یہ آئندہ چل کر یہ مسلمانوں کے خلاف چلے، اور اس بل کے اندر وہ اپنے طریقے سے ہر اعتبار سے اپنا اختیار رکھیں گے، اور چلتے چلتے حکومت جتنی وقف کی زمینیں ہیں جو اللہ کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادا اور مسلمانوں نے وقف کیا تھا، اس کے اندر وہ کیا کریں گے، اپنی خلاف ورزی کر کے اس کے اندر اختیارات کو لے کر ساری کی ساری زمین ہڑپ کر کے کیا کریں گے، مسلمانوں کو بے گھر کر دیں گے۔ تو یہ آئندہ چل کر یہ مسئلہ، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل سے واقف رہیں کہ وقف کی زمین کا شرعی مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی وقف زمین کی، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الارض للہ، کہ زمین کے اوپر جتنی زمینیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری کس کے ہیں، اللہ کی ہے، کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے حق کو جما نہیں سکتا۔ تو یہ بل آ کر مسلمانوں کے حق کو کیا کیا جائے، دبایا جائے۔ اس لیے ہم خود اس سے واقف رہیں کہ وقف کی زمین ہم کریں گے تو یہ اللہ کے لیے ہوگی، نہ ہمارے لیے اس کے اندر کوئی ترمیم کرنے کی اجازت ہے، نہ حکومت کے لیے کوئی ترمیم کرنے کی اجازت ہے، کسی کے لیے ذرہ برابر بھی اللہ کی شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی اپنے ہاتھ ڈالنے کو کسی کو اجازت نہیں۔ کوئی کتنا بڑا بھی ہو، کتنے بڑے برسر اقتدار کے اوپر موجود ہو، کتنے بڑے طبقے سے بھی اپنا تعلق رکھتا ہو، لیکن شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزوں کے اندر کسی کو بھی، اور قیامت تک آنے والی نسل کے اندر کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو شریعت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اللہ نے شریعت کو بنایا، اللہ ہی شریعت کی کیا کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی اگر اپنے پاور کے اعتبار سے، برسر اقتدار پر رہنے کے اعتبار سے اگر قانون بل پاس بھی اگر کر لے گا تو اللہ کی زمین اللہ ہی کی رہے گی، اور قیامت تک وہ زمین اللہ ہی کی رہے گی۔ تو یہ مسئلہ، شرعی مسئلہ، وقف کے ذریعے سے، وقف بورڈ کے ذریعے سے ہم مسائل کو علماء سے پوچھ کر کیا کریں، ان تمام مسائل سے واقفیت رہیں، اور جب ہمیں خود یہ معلوم ہوگا مسئلہ، ورنہ ہمارے نوجوان اور کتنا ہمارے مسلمان طبقہ ایسا ہے جو ان شرعی مسائل سے کیا نہیں واقفیت ہے، کہ حکومتیں کیا کر رہی ہے، شریعت کے اندر کیسے وہ آہستہ آہستہ کر کے مداخلت کرے، قرآن و حدیث کے اندر آہستہ آہستہ کر کے کیا کر رہی ہے، وہ بل لا کر کیا کرے گی، اپنا قانون جمائیں گی، اپنی حکومت جمائیں گی، جس کی وجہ سے جو وہ کہیں گے اسی کے مطابق ہمیں آئندہ چل کر کیا کرنا پڑے گا، حکم کے اوپر مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بل لا کر، قانون لا کر وہ کیا کرنے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے تو ابھی بل کیا کر دیا، پیشکش کیا، ابھی تو اس کا کچھ آیا نہیں، ابھی تو بحث چل رہی ہے۔ تو اسی لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو کیا کرے، دبانے کی فکر اور کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ جتنی وقف کی زمین ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے قیامت کے دن تک ہمارے شریعت کی
قرآن و حدیث کی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ایسے پروپیگنڈر سے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی جان و مال اور عزت کی کیا کرے، حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا۔